یہودی مدینہ کے اندر آباد تھے، اور اس طرح سے وہ رہتے تھے کہ وہ لوگ مشرکوں کے ساتھ بالکل مل جل کر رہتے تھے۔ مشرکوں کے دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ایک یہودی قبیلے نے ایک مشرک قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، دوسرے یہودی قبیلے نے دوسرے مشرک قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، یہ اپنے اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتے تھے، اور حلیفوں کا ساتھ دینے کے چکر میں یہ ایک دوسرے کی گردنیں بھی مارتے تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے تھے۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ ہم نے حلیف سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہ کریں، تو بندوں کے وعدے پورے کرنے کے لیے یہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خرم ناصر مدنی، قرآن سیریز کے 37ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ یہ تھا کہ تم آپس میں قتال نہ کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا۔ دوسرا وعدہ یہ لیا تھا ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا۔ اور تیسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ اگر تمہارے اندر سے کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، قیدی بنا لیا جائے، غلام بنا لیا جائے، لونڈی بنا لی جائے، تو انہیں پیسے دے کر آزاد کروا لینا۔ یہ 3 وعدے اللہ رب العالمین نے ان سے کیے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے ان وعدوں کا کیا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو، یعنی پختہ اقرار بھی کر لیا بنی اسرائیل نے، اور وہ اس بات پر گواہ ہیں، اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب ان وعدوں سے متعلق یہودیوں کا رد عمل کیا تھا؟ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل یہودی مدینہ کے اندر آباد تھے، اور اس طرح سے وہ رہتے تھے کہ وہ لوگ مشرکوں کے ساتھ بالکل مل جل کر رہتے تھے۔ مشرکوں کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے بھی 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر نے اوس و خزرج کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ ایک یہودی قبیلے نے ایک مشرک قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، دوسرے یہودی قبیلے نے دوسرے مشرک قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ تمہارے دشمن نے اگر تم سے مقابلہ کیا، تم سے لڑے، تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب یہ ان کا آپس میں معاہدہ تھا۔ اب کیا ہوتا کہ جب بھی جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، یہ اپنے اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتے تھے، اور حلیفوں کا ساتھ دینے کے چکر میں یہ ایک دوسرے کی گردنیں بھی مارتے تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی حرکت کو بیان کیا، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے بھی لگے۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو۔ یعنی 2 وعدے تو پس پش ڈالتے ہیں، 2 وعدوں کی تو صریح خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن تیسرا جو وعدہ تھا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑا لو، اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ یعنی یہ جو پہلا عمل کیا کہ ان کو نکال دیا، یہی تم پر حرام تھا۔ تم نے ان کو باہر نکالا، وہ لوگ غلام بنائے گئے، پھر اب ان کو چھڑا رہے ہو، تو پہلے 2 وعدے بھی تو پورے کرو۔ تم بعض وعدوں پر عمل کر رہے ہو، بعض وعدوں کو چھوڑ رہے ہو۔ اب جب یہودیوں سے کہا گیا کہ یہ تمہارا عجیب معاملہ ہے کہ تم لڑتے بھی ہو، انہیں گھروں سے بھی نکالتے ہو، لیکن جب قیدی بنا لیے جائیں تو تم ان کو چھڑانے بھی آ جاتے ہو، فدیہ بھی دے دیتے ہو ان کی طرف سے، حالانکہ یہی اگر جنگ میں تمہارے سامنے آئے تو تم گردن مارنے سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ تورات سے استدلال کرتے اور کہتے کہ تورات نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے جو لوگ قیدی بنا لیے جائیں ہم ان کو چھڑا لیں، اس لیے ہم چھڑاتے ہیں۔ پھر ان سے کہا جاتا کہ تم سے تو یہ بھی وعدہ ہے کہ ان کو گھروں سے نہ نکالنا، ان کو قتل نہیں کرنا، اس وعدے پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ ہم نے حلیف سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہ کریں، تو بندوں کے وعدے پورے کرنے کے لیے یہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے بعض احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق مانتے تھے اور بعض احکامات کو یہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی حرکتیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر یہی ہوا، بنو قریظہ، بنو نذیر دنیا ہی کے اندر ذلیل و خوار ہوئے، انہیں مارا بھی گیا، انہیں قتل بھی کیا گیا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا بھی گیا۔ تو یہ ذلت و خواری دنیا کے اندر انہیں ملی۔ آج بھی ہم قرآن کریم کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں، بعض کو چھوڑ رہے ہیں، پھر دیکھیے ہمارا کیا حال کیا ہے۔ ذلت و رسوائی ہم پر مسلط ہے۔ قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ ان واقعات سے ہم نصیحت حاصل کریں اور ان کی حرکتوں سے ہم بچیں۔
ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی طرف نہیں آتے، پھر اس کے احکامات کو کیا پڑھیں گے، کیا مانیں گے اور کیا عمل کریں گے۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، قیامت کا عذاب باقی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی طرح بچ جاؤں گا، اپنے عمل کو چھپا لوں گا۔ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، اسے سب معلوم ہے۔ ہم کوئی چھپ کر عمل کریں یا دل میں بات رکھیں، وہ ہمارے ظاہری عمل کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے عمل کو بھی جانتا ہے، اور ہماری دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کتنا برا سودا ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا جائے۔ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی راحتیں جو ہمیشہ کی راحتیں ہیں، ان ابدی راحتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اپنے گلے پر پال لینا، یہ کہیں پر بھی فائدے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے بعد احکامات کو ماننے والے اور بعد احکامات کو رد کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو اس خسارے کو اٹھانے والے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کیسی بدنصیبی ہے کہ عذاب بھی ہلکا نہ ہو، کیسی حسرت ہے کہ کوئی مدد کو نہ آئے۔ اللہ رب العالمین ایسے عذاب سے، ایسی حسرتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔